یہ سارا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا، یہ ہم بات کر لیتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسما صاحبہ، ظاہر آسان تو نہیں ہوتے پاکستان جیسے معاشرے میں اس قسم کے فیصلے لینا، اس قسم کے اقدامات اٹھانا۔ اب فیصلہ کر ہی لیا ہے اور آپ کے فیصلے اور آپ کی سفارشات کی نظر میں روشنی میں وفاقی حکومت نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتہا پسندی، مذہب کے نام پر انتہا پسندی، اس کا دروازہ بند ہو جائے گا پنجاب میں ان اقدامات کے بعد؟ بہت شکریہ عبداللہ۔ دیکھیے، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس انتہا پسند گروپ کو ہمیں جماعت نہیں کہنا چاہیے۔ یہ رجسٹر ہو گئے، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا، لیکن ایکچولی یہ جماعت نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں ایز اے سوسائٹی سب کو ابھی لڑنا ہے۔ ابھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ آپ کو اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ جو اس طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ قانون ہے، جو ان کی مذہب کی تشریح ہے اس کو جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو مان لینا چاہیے ورنہ واجب القتل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں ابھی ایک آن گوئنگ ایک جنگ لڑنی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی طرح پہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے سیاسی جماعتیں کبھی بین ہوئی بھی تو وہ کسی اور نام سے آگے، نہ تو مذہبی جماعت ہے نہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ ایک پروجیکٹ کی طرح پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیہیو کرتی رہی ہے، جس کا کام سونا چاندی گھڑیاں اکٹھی کرنی ہے، جس کا کام جو ہے وہ باہر سے پیسے کروڑوں روپے اکٹھے کرنے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ سے ان کے اندر رقم سے سود بھی لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے مذہب کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کی بات یہ ہے کہ جب نکلتے ہیں خون ریزی کرتے ہیں، جب نکلتے رہے یہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ایک باقاعدہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کا، جو میں نہیں سمجھتی کہ اس ملک میں کسی اور گروپ نے اس طرح سے اتنا ایک پریشر گروپ بنا کر، اس کو پریشر گروپ ضرور کہہ سکتے ہیں، ایک پریشر گروپ بنا کر انہوں نے جو ہے وہ ریاست کو ڈکٹیٹ کیا ہو۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے ساتھ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ابھی لڑنا ہوگا، بیکاز ابھی بھی یہ مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات کے بارے میں یا ان کے بارے میں کسی کو کوئی، ان کی ختم نبوت کے بارے میں کسی کو کوئی شائبہ تک نہیں ہو سکتا، اور یہ تمام مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے مذہب کی آڑ میں اگر آپ سیاست بھی نہیں کہنا چاہیے، بائی دا وے یہ سیاست بھی نہیں ہے جو وہ کر رہے تھے، اگر آپ انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب جب ان کے وہ پمفلٹس کو، پوسٹرز کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، اس کو جب ختم کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی یہ اسلام کا رنگ دے رہے ہیں کہ دیکھیں نشانہ جو ہے نا وہ مذہب ہے، نشانہ جو ہے وہ یہ ٹی ایل پی نہیں تھی۔ تو یہ ہمیں اس بات کو لوگوں تک اور لوگوں کو بھی اس بات کو کھلے دماغ سے سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے کیا اب طریقہ کار ہے؟ ظاہر ہے ایک ہے بائی فورس کچھ امپلیمنٹ کرا دینا، وہ تو آپ لوگ کرائیں گے، ایک ہے اس کا معاشرتی پہلو۔ میں لٹرلی عظمہ صاحبہ کل ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا اور ایک ویڈیو میرے سامنے آئی جس میں کوئی بمشکل 16-17 سال کا لڑکا ہوگا جو آپ کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈھکے چھپے الفاظ میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے امیر کو کچھ ہوا تو وہ دیکھ لے گا۔ مطلب، اور طلال چودھری صاحب بھی اس طرح ہزاروں میسیجز کا ذکر کر چکے ہیں جو ان کے انٹرویو کے بعد یا بیانات کے بعد موصول ہوتے ہیں۔ اس کا معاشرتی پہلو کیسے ٹیکل کریں گے؟ مطلب دیگر جو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے، آپ مدرسوں سے رابطہ کریں گے، یہ جو بچے ان کے ساتھ مل گئے ہیں جو اس قسم کی سوچ اب حاصل کر چکے ہیں، ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس ایز ویل؟ بیکاز یہ کس طرح معاشرہ اس میں آگے چل سکتا ہے؟ آپ لوگ بھی ساری عمر خوف میں تو نہیں گزار سکتے۔ اس کو عبداللہ ہم سب کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ آپ کی جو آواز ہے وہ آپ کو بلند کرنی پڑے گی، جو میری آواز ہے مجھے بلند کرنی پڑے گی، اور یہ ان کا ایک ٹیکٹک رہا ہے کہ وہ ہمیشہ خوف کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر اپنے فیصلے اور اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سب اکٹھے ہو کے بات کرنے لگیں تو یہ کیا کریں گے؟ کس کس کو ماریں گے؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو آپ نے کہا. ہماری علماء کرام جو اہل سنت والجماعت کے ہیں، باقی ہمارے علماء کرام جو جید علماء کرام ہیں، جو مذہبی تنظیموں کو لیڈ بھی کرتے ہیں، جو ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ان کے ساتھ ہماری ایک آن گوئنگ جو کنسلٹیشن ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور ان کے جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، ان کو بھی اہل سنت والجماعت کو جو ہے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے. وہ اہل سنت والجماعت جو ہے اپنے مدرسوں کی طرح، اپنی مساجد کی طرح اس کا نظم و نسق سنبھالے گی، اور نہ کوئی مسجد بند ہوگی، نہ کوئی مدرسہ بند ہوگا. لیکن وہ بچے جو مدرسوں میں، ان میں جو مائنڈ سیٹ آپ نے بتایا، جو یہاں پر تعلیم حاصل کرنے تو گئے تھے لیکن وہاں پر وہ کر رہے تھے کہ فلانے کو مار دو، فلانے کو مار دو. ان جو ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس کے اوپر بالکل ایک ہماری گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک اسٹرکٹ وجل ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ نظم و نسق جب جو ہمارے اپنے دینی جید علماء کرام جب سنبھالیں گے تو یقیناً یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو یقیناً ان سے بات کر کے، ان کو سمجھا کے، اور ان سے یہ پوچھ کے کہ یہ بتا دیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اسوہ حسنہ میں جو جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ بے رحمی سے پیش نہ آنے کا جو حکم ہمیں ملتا رہا ہے، اس میں انسانوں کو، چونکہ وہ بات آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ انسانوں کو مارنے کے، قتل کے فتوے کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کون سے مذہب کی تشریح ہے؟ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا پروجیکٹ کا، اور ظاہر ہے یہ پروجیکٹ سیاسی مصلحتوں کے تحت لانچ کیے جاتے رہے ہیں. ان کی اتنی پرانی تاریخ تو ہے نہیں، یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی آئے، بنائے گئے یا آئے، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو ووٹ بھی پڑے اور اس کے نتیجے بھی آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جماعت کی ہی حکومت ہے وفاق میں، تو کیا انہوں نے یہ معاملہ بھی ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں پروجیکٹ وائز چیزیں لانچ کی جاتی ہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اس پہ بھی ذرا نظر ثانی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک پروجیکٹ لانچ کریں اور اس کے 3 سال بعد، 4 سال بعد اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ مسلسل یہ ہو رہا ہے، اس پہ بیٹھے ہوں سب سر جوڑ کر. دیکھیے، اس کے اوپر عبداللہ سب کے اس وقت جتنی بھی ہماری قیادت ہے، اس سب کے اندر یہ محسوس کرتے ہیں اور وہ اس بات پہ کنونس ہے کہ جو غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اس کو درست کرنے کا یہی بہتر ٹائم ہے. اور دیکھیے، اسی لیے تو حکومت کامیاب ہوئی. ان کو جو بار بار جب باہر نکلتے تھے تو ہر حالت میں ریاست کو سرنڈر کرنا پڑتا تھا. کبھی ہوتا نہیں تھا کہ ریاست ان سے جیت جائے، یہ ہمیشہ جیت جایا کرتے تھے، اور یہ جو بھی کر لیتے تھے اس کے بعد ان کو ہار بنا کے واپس بھیجا جاتا تھا. سو اب یہ بالکل ایکنالجمنٹ موجود ہے، اور اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں اس کا رستہ بند ہونا چاہیے اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے. اگر پاکستان کو ایک پروگریسو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننا ہے تو اس کے لیے جس طرح دنیا میں بھائی اسلامک ملک رہ رہے ہیں، مجھے بتائیے کیا سعودی عرب اسلامک ملک نہیں ہے؟ اس سے بڑا اسلامک ملک ہو سکتا ہے کیا؟ ایجپٹ ہے، انڈونیشیا ہے، یہ سارے، ترکی ہے، یہ سارے اسلامک ملک ہیں. وہاں پر جو ہے وہ کیا اس طرح سے ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے ریاست کا کہ اب جو غلطیاں ہیں جو ماضی میں کی گئی ہیں ان غلطیوں کو درست کرنا چاہیے. اس کے درست کیے چلیے، ہوپفلی یہ تسلسل رہے، پھر یہ ان فیصلوں کا تسلسل رہے. عظمہ صاحبہ، ایک اور کل اعزاز سید ہیں ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ، انہوں نے شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھے، اور ان کے یہ تھے فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ پنجاب پولیس سے ہی لیے گئے تھے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان لوگوں پہ مقدمات درج ہوئے لیکن کنوکشن لٹرلی 100 میں بھی نہیں ہے، سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، درجنوں 30-35 لوگ کنوکٹ ہوتے ہیں الٹیمیٹلی. سو اب جو مقدمات بنائے جائیں گے، چاہے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوں، دیگر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کے تحت ہوں گے، ایکچولی پولیس کا بھی کام ہے کہ ان مقدمات کو پرسو کرے اور اس کے بعد ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں، کیونکہ مقدمات تو ہو جاتے ہیں لیکن سزائیں نہیں ہوتی. نہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہو عبداللہ. اس لیے بھی نہیں ہوتی تھی بیکاز ان سے صلح ہو جاتی تھی نا، اور ان کا پہلا ہوتا ہی یہ تھا کہ جی ہمارے مقدمات ختم کریں، ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں. اور اب بھی جب یہ نکلے تھے تو تب بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے تو کوئی بات غزہ اور جو ہے وہ فلسطین کے بارے میں تو تھی نہیں. بات تو یہ تھی میرا سونا چاندی واپس کر دیں، بات یہ تھی کہ میرے 4th شیڈولر جو ہیں ان کو باہر نکال کے رہا کر دیں، بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ہے وہ ہمیں جو پورا خرچہ ہوا ہے ہمیں وہ دے اور ہم پھر واپس جائیں گے. تو یہ ہے اصل چہرہ.
بٹ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس دفعہ اسپیشل پروسیکیوشن سیل بنایا گیا ہے اور وہ پروسیکیوشن سیل کے اندر جو اچھے کرمنل لائرز ہیں ان کو انگیج کیا گیا ہے اور ان کیسز کو بہت جو ہے وہ محنت کے ساتھ اور ان کو بہت ویجیلنٹلی ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیفرے کردار تک پہنچائیں گے، بیکاز یہی پرابلم ہے کہ ڈیٹرنس نہیں ہے، ان کو پتا ہے وہ جو بھی کر لیں اس کے بعد ان کو پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. سو بالکل کوشش پوری ہے کہ اس اب کی جو پروسیکیوشن ہے وہ ماضی کی پروسیکیوشن سے مختلف ہوگی. ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کوئی سراغ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مطلب وہ قانون کی گرفت میں کب آئیں گے؟ پہلے تو خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ لگ گیا ہے، گھیرا تنگ ہو گیا ہے. دیکھیے میری معلومات کے مطابق وہ پنجاب میں تو نہیں ہے، اور اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ جب اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس کے لیے انسانی جانیں کو خاص میٹر نہیں کرتی، جن کے لیے بڑا آسان ہے خون گرا دو، فلانے کو مار دو، گولیاں چلا دو، اور وہ انسانی جانوں کو ڈھالے بنا کر استعمال کرتے ہوں، تو زیادہ جو ہے وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ زیادہ آپ کو کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کیسے بچا جاتا ہے، کیسے بچا جانا چاہیے، بار بار جگہ تبدیل کرنا، اس کے بعد مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. سو قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ان کو ٹریک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ خبر بھی آپ کو ملے گی. اچھا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو گروہ ہوتے ہیں یا جماعت کہہ لیں، آپ نے کہا جماعت نہیں، مگر ظاہر ہے وہ رجسٹرڈ تو تھے، یہ فائنانسز ان کو بڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ کوئی فہرست وغیرہ تیار کر لی گئی ہے. سو اس مرتبہ کیا ہوگا؟ مطلب جو باثر ہوگا، کیونکہ ان کے بڑے باثر فائنانسرز بھی ہیں، مطلب بڑے بڑے کاروباری لوگ، انڈسٹریوں والے اینڈ آل دیٹ، وہ بھی ان کو فنڈ کرتے رہے ہیں، تو کیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی یا چھوٹے والے فائنانسرز پہ ہی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ نہیں، پہلی دفعہ سب بڑوں والوں سے شروع ہوا ہے، اور یہ میں نے تو خود پریس کانفرنس کے اندر آپ کو کہا تھا کہ ایسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جن کے نام سن کے آپ حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ کیا یہ بھی ہو سکتے ہیں. سو کوئی بھی بندہ جو ہے جو اس کا فائنانسر ہے اور ان کو فائنانس کرتا رہا ہے، ان کو بالکل ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ لوگ انڈر اریسٹ بھی ہیں، اور اگر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک موقع ان کو ملے گا، جو جس طرح کا ان کا کیس ہے، اگر کسی نے باہر سے بھیجا ہے، کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے تو ظاہر ہے وہ منی لانڈرنگ کے طور پر دیکھا جائے گا. بٹ اگر جو ہے وہ اس بات پہ کنونس ہوتے ہیں، وہ اس بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ یہ فائنانس جو ہے وہ کرنا ان کی لا علمی تھی یا ان کو معلوم نہیں تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ یقیناً یہ مختلف کیٹیگریز بنیں گی عبداللہ، کہ کون لوگ ہیں جو کسی مقصد کے لیے، جو ملک میں آگ لگوانے کے لیے پیسے دے رہے تھے، کون وہ لوگ ہیں جو لا علمی کے اندر اور مذہب کا نام چونکہ استعمال ہو رہا تھا تو مذہب کی خدمت سمجھ رہے تھے پیسے دینا، اور ان کو جو ہے لیکن کسی کو بھی اس کے اوپر اسپیئر نہیں کیا جائے گا. اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے یا جو ان کے تمام اس کے اندر موجود ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود جو یہ کرتے رہے ہیں، ان کے اوپر پھر ٹیررزم کے پرچے بھی کٹیں گے. اچھا عظمہ صاحبہ، اس پہ تو ہم نے کافی طویل گفتگو کر لی، اینڈ گڈ لک. وہ جو بھی آپ ڈیسیجنز لیں گے آگے ظاہر ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. پریشر بھی آتے ہیں ان معاملات میں، لیکن ان پریشرز کو ہینڈل کرنا ہی حکومتوں کا اصل امتحان ہوتا ہے، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ اس امتحان سے کیسے گزرتے ہیں. اسموک کی بات کر لیں. پہلی حکومتیں جو ہیں ان کی چیف منسٹر مریم نواز نہیں ہوتی تھی، اور یہ چیف منسٹر جو ہے جو اس بات پہ جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں کہ ریاست کو جھکانے کی کوشش کرنا، مذہب کا نام استعمال کر کے ہمارے مذہب کو بدنام کرنا، یہ جو فوٹیجز آپ ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں جہاں جاتی ہوں گی وہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کیا امپریشن لوگ لیتے ہوں گے. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند ہیں، اور وہ ہم سب کو ایک ہی اس میں ہانکتے ہیں کہ شاید جو تمام مسلمان ہیں وہ ہوتے ہی انتہا پسند ہیں. سو یہ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے یہ کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے عبداللہ، یہ کسی گروہ کے جو کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں ہے، یہ جماعت ورسز جماعت نہیں ہے، یہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے،
अगेंस्ट दैट माइंडसेट کہ جو مائنڈ سیٹ گولی کی بنیاد پر, جو قتل کی بنیاد پر, جو اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی حد تک جانے کی بنیاد پر جو اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرتا ہے, یہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. اس کا کسی ABCD نہ کسی شخص سے تعلق ہے, نہ کسی جماعت سے تعلق ہے, اور نہ کسی جماعت پہ پابندی لگانے کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا, اسموگ کا مسئلہ آج بھی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست تھا, اور بہت سے اقدامات کا آپ لوگ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ بھٹے اس وقت بھی پہلے نمبر پر ہے, زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ بھٹے کنورٹ ہو گئے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد اینٹی اسموگ گنز بھی ہیں جن پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ان کی کوئی ایکچوئل ریسرچ موجود ہے دنیا میں. چائنا میں اگر یہ کام کر رہی ہیں تو کیا وہ لوگ ابھی بھی اسے استعمال کرتے ہیں, یا انہوں نے اس تجربے کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ہم یہ لے آئے یہاں پہ, یا یہ مینوفیکچر ہوئی ہیں ویسے اطلاعات کے مطابق یہاں پہ بھی. جو اب تک اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں, ان کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں؟ بالکل عبداللہ نظر آ رہے ہیں. پہلے تو میں ذرا گنز کے بارے میں بات کر لوں. دیکھیے جو چائنا ہے وہ اب بھی جب وہ اس اسموگ سے لڑ رہا تھا تو اس نے مختلف مواقع کے اوپر جو ہے وہ مختلف پلانز ایگزیکیوٹ کیے, جس میں اب انڈسٹری کو ظاہر ہے وہ باہر لے جا چکے ہیں, تو بیجنگ از سیف. اب وہ اپنی وہاں پر الیکٹرک چونکہ ٹرانسپورٹ ہے تو ان کی جو ہے وہ کوالٹی انڈیکس بہتر ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ اس سے ابھی جو ہم نے لڑنا شروع کیا ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ سوال وہ اٹھاتے ہیں جو خود کہیں نہ کہیں حکومتوں میں رہے اور انہوں نے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ جو اسموگ گنز ہے اس کا باقاعدہ ہم نے جو ہے وہ ہمارے سینئر منسٹر اس کو ہیڈ کرتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو, انہوں نے بہت محنت کی ہے. ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کی ایک کوالیفیکیشن ہے اس حوالے سے, جس میں وہ ہر طرح سے جتنی محنت اس شعبے میں کر رہی ہیں شاید ہی کسی اور چیز کے اوپر کر رہی ہوں. کانا کے اندر ہمارے پاس ایک ٹیسٹ کیس آیا کہ کانا کے اندر ایک ٹائم پہ کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 660 پہ چلا گیا تھا, جو بہت 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 ڈینجرس انڈیکس ہوتا ہے. اس انڈیکس کے آنے کے بعد یہ گنز کو جو ہے وہاں پر پائلٹ کیا گیا, اور آپ کو یہ سن کر جو ہے وہ خوشی ہوگی کہ کچھ جو ہے وہ گھنٹے کی محنت کے بعد وہاں کا انڈیکس ڈراپ ہو کے 170 پہ آیا. سو یہ جو گنز ہیں اس میں ہزاروں لیٹر پانی ہوتا ہے, اور ایک پریشر کے ساتھ جب ان کو فضا میں جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے تو جو ٹاکسک پارٹیکلز ہوتے ہیں فضا کے اندر وہ دب جاتے ہیں, اور اس سے پھر جو آپ کا کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. سو اس لیے یہ, اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں کہ آپ نے کہا فائدہ اٹھایا, بالکل اٹھایا ہے. ابھی آپ پچھلے سال کی اگر نکال کے دیکھیے جو فگرز ہیں, پچھلے سال ان دنوں کے اندر جو کوالٹی انڈیکس ہے وہ کتنا برا تھا, اور ابھی تک الحمدللہ ہم کافی بہتر جا رہے ہیں. بہت سارے دن بالکل کلیئر بھی جو ہے وہ ہمیں ملے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے یہ کچھ دنوں میں حل ہونے والا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر جب یہ ہمارا کوریڈور کھلتا ہے انڈیا کی طرف والا, اور وہاں پر دیوالی ابھی گزری ہے, وہاں پر سٹبل ابھی تک برن ہو رہا ہے, تو یہ جو ایشوز ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اور اس کے اوپر محکمہ ماحولیات بہت محنت کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے نتائج آنے والے سالوں میں بھی ہمیں نظر آئیں گے. اچھا عظمت صاحبہ, لاسٹلی اڈیالہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی جورسڈکشن ہے, آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے بانی سے, عدالت نے بھی احکامات دیے ہیں, وڈ پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ اینی میٹنگ آف دس سارٹ؟ جی بالکل, کیوں نہیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ یہ آپ ذرا یہ بھی فیکٹس نکالا کریں جب آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ ان کے وزٹرز کی تعداد کیا ہے. شاید پاکستان میں کسی شخص کو جو ہے ملک سے اور بیرون ملک سے اتنے وزٹرز کبھی نہیں ملائے گئے جتنے موصوف کو ملائے جاتے ہیں, جس میں ان کی فیملی ہے, ان کی بیگم صاحبہ کی فیملی ہے, ان کے وکلا ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ ہیں, اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس. ان کو تو دیکھیے کام کوئی نہیں ہے. یہ وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں بجائے تعلیم کو بتائیں کیا کریں گے, یہ بتائیں کہ وہ تعلیم کارڈ انہوں نے کہا تھا میں 2027 میں شروع کریں گے, یہ صحت کے اوپر جو ہے وہ چلے پنجاب حکومت کے کسی اس کو کاپی ہی کر لیں, وہ بیٹھ کے تصویریں صاف کر رہے ہیں جو ہے وہ اڈیالہ کے قیدی کی, اور یہ کام کر رہے ہیں, یا وہ اڈیالہ کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. مجھے بتائیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کا جواب کس نے دینا ہے, اس پہ کام کس نے کرنا ہے؟ بٹ یہ اڈیالہ کے مجاور بن کے اس کے ارد گرد ان کو گھومنا ہے, ویڈیوز بنوانی ہے, واہ واہی لینی ہے, وہ کر رہے ہیں.